مکمل ناول رسم وفا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کے بدترین لمحات میں منجمد تھا اور اس کی ذمہ دار اس کی عزیز جان ماں تھی جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اور آج جب سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اپنے کیے گئے عہد پر شدید پچھتا رہا تھا۔ سائن کرو خیام بیٹا۔ تہمینہ درانی نے اپنے اکلوتے لاڈلے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جو گہری سوچ میں تھا۔ سب منتظر تھے کہ دلہا سائن کرے تو نکاح مکمل ہو۔ اس کے نانا بستر مرگ پر اس کی رضامندی کے منتظر تھے جو انہیں موت کے وقت دوام دے سکتا تھا۔ ان کی اکلوتی پوتی ان کے کل اثاثے کو اپنا کر خیام درانی ولد اسفند درانی کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے جی؟ اس نے جلدی سے اپنے سائن کیے۔ تہمینہ نے وفور جذبات سے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے چاند، نانا کے پاس چلو۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آئیں۔ مبارک ہو آقا جان۔ تہمینہ نے مرتے ہوئے باپ کو روتے روتے گلے لگا لیا۔ نورے آغا دوسرے کمرے میں اپنی سہیلیوں اور خالہ کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ خالہ یہ چبھ رہا ہے۔ نورے نے منہ بسورا۔ وہ 12 سالہ بچی اپنے زرد پرت لباس سے الجھ رہی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، مگر جو باہر اس کا 28 سالہ پھپھو زاد تھا وہ سب سمجھ چکا تھا۔ بچی کو پالتے پالتے زندگی گزرنی تھی اب۔ وہ دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ لوگ مانسہرہ میں موجود تھے۔ آج رات انہیں نکلنا تھا، اسلام آباد پہنچ کے کراچی کی فلائٹ لینی تھی۔ فبیہہ لکھانی کے ساتھ مالدیوز کے لیے نکلنا تھا۔ کاموں کا ایک انبار تھا جو نمٹانا تھا اور ماں جی مزے سے باپ اور بھتیجی میں لگی تھی۔ اس نکاح کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ صرف ماں کی خاطر خانہ پوری کرنے آیا تھا۔ اس کی منزل فبیہہ لکھانی تھی، اس کی دوست، اس کی کولیگ، اس کی گرل فرینڈ۔ چلیں؟ وہ بے صبری سے اٹھا۔ ہاں بس نورے کا سامان رکھنے دو تھوڑا۔ واٹ؟ وہ چلایا۔ یہ ساتھ جائے گی؟ اس نے لان میں بچیوں کے ساتھ کھیلتی تازہ تازہ بیوی کو دیکھا۔ ہاں اب یہاں کیوں رہے گی؟ اس کے شوہر کا گھر ہے، اس کا گھر ہوگا۔ شوہر سے تو پوچھے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ دیکھو قیام، سب کچھ طے ہے تو پھر اوور ری ایکٹ کی ضرورت نہیں، اوکے؟ تہمینہ نے بیٹے کو سیدھا کیا۔ لیکن موم ہم وہاں کیا کہیں گے؟ سب سے کیا تعارف کروائیں گی آپ اس کا؟ ابھی تو تمہاری کزن کے طور پر متعارف کروائیں گے، پھر اس کے 16 سال کے ہونے پر باقاعدہ میں ولیمہ کروں گی تم دونوں کا۔ وہ سب پلان کر چکی تھی۔ چلو 4 سال تو سکون سے گزریں گے۔ وہ شکر ادا کرنے لگا۔ خیام تم نے وعدہ کیا تھا اس کا خیال رکھو گے، اپنائیت دو گے اسے؟ جی جی یاد ہے، آپ چلیں۔ بس وہ ٹال گیا۔ میں نے ملازمین کو ساری ہدایت دے دی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ آپا ابا جی کا خیال اچھے سے رکھیں گے ہم۔ فردوس نورے کی خالہ اور ان کے شوہر نے بھرپور تسلی دی۔ آپ وہاں جاتے ہی نورے کا ایڈمیشن کروا دیجیے گا، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جی جی بے فکر ہے، میری بیٹی ہے وہ۔ تہمینہ نے محبت سے بھتیجی کو دیکھا جو اب شادی کے کپڑوں سے آزاد سادہ لان کے سوٹ میں تھی۔ ان کی برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی آج وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اب وہ ہر فکر سے آزاد تھی۔ خیام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ راستے بھر اس کی اور ماما کی باتیں سن سن کے وہ ہنستا رہا۔ وہ بہت باتونی تھی اور اس کے کئی سوالات کرنے کی عادت تھی۔ وہ نورے کو کافی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بچپن سے ماموں مامی کے ساتھ ان کے گھر رکنے آیا کرتی تھی، مگر اب مستقل طور پر ہی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی آمد خیام کو کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس بچی کے لیے بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، شاید بڑے ہو جانے پہ وہ خود ہی انکار کر دے۔ وہ مطمئن تھا کہ بھتیجی کے انکار پر مام اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گی اور پھر سب کچھ ٹریک پر آ جائے گا۔ اس نے خیالات اور گاڑی دونوں کا رخ موڑا۔ دادا جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے بی جان؟ نورے نے پھپھو سے پوچھا۔ اسے آدھے راستے میں ہی دادا کی یاد ستانے لگی۔ خیام کا سارا فوکس سامنے راستے پر تھا۔ اسے صورتحال معلوم تھی سو چپ رہا۔ بیٹا وہ اب سفر نہیں کر سکتے، ہم جلد ان کے پاس جائیں گے۔ تہمینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں وہ اب ان کے جنازے پر ہی جا سکیں گی۔ یہ سب ان کے باپ کی ہی خواہش تھی کہ اب نورے خیام کی بیوی بن کے کراچی میں رہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور وہ اپنے آبائی علاقے میں ہی آخری دن گزار کر یہیں دفن ہو۔ ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے تھے۔ خیام کے بزنس، گھر کے کام، ان کا اپنا بوتیک، لاکھوں کام تھے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ آخری دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ واپس آنا پڑا، مگر اب باپ اور بھائی کی نشانی ان کے پاس تھی، ان کی نیلی آنکھوں والی گڑیا۔ اس سب میں وہ اپنے بیٹے کی گہری براؤن آنکھیں بھول گئی جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں فبیہہ کو تو سچ ہی بتاؤں گا، یہ ڈن ہے۔
خیام نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈالی۔ وہ باپ کے سائے سے کچھ سالوں پہلے ہی محروم ہوا تھا۔ اسفند کے بعد خیام نے بزنس کی بھاگ دوڑ اچھے سے سنبھال لی۔ خاندانی زمینوں اور دیگر جائیداد کے معاملات تہمینہ دیکھتی تھی۔ وہ ایک ایکٹیو خاتون تھی۔ بیٹے کو محبت سے پروان چڑھایا انہوں نے، گھر اور کام کو برابر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ خیام ماں کا دل دارا تھا اور قدردان تھا، اور ایک سلجھا ہوا مگر شوخ طبیعت لڑکا تھا۔ اس کی ساری گیدرنگ اسی کے مزاج کی تھی۔ فبیہا اور وہ کالج کے دنوں سے ساتھ تھے۔ بعد میں یہ دوستی گہری قربت میں بدل گئی۔ دونوں اکثر ٹرپ پر ساتھ جاتے۔ فبیہا ایک آزاد خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے والدین کو اس پسندیدگی کا علم تھا۔ مگر یہ زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا ہر اگلا موڑ اندھا ہوتا ہے، اور خیام کی زندگی کا نیا موڑ کار کی بیک سائڈ پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے کا الہڑ پن اور واضح ہو رہا تھا۔ وہ لوگ 4-5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد اب کراچی میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے تھے۔ سارا سامان خیام کے برابر والے روم میں شفٹ کر دو۔ تہمینہ نے نورے کے سامان سے متعلق نوکر کو ہدایت جاری کی۔ میرے برابر میں کیوں؟ وہ زچ ہوا۔ تھکن سے اس کی بری حالت تھی۔ نورے صوفے پہ دبکی بیٹھی تھی۔ وہ کبھی بچپن میں آئی تھی اس گھر میں اور اب ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ بی جانی بھوک لگی ہے، نورے نے دہائی دی۔ میں صدقے جاؤں میری بچی کے لیے، کچھ لاؤ جلدی سے۔ شرف الدین انہوں نے نوکر کو آواز لگائی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، خیام تنک کے بولا۔ اسے پھوپھو بھتیجی کا پیار ہضم نہیں ہوا، اب بس بچی کے ہی لاڈ اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ تو بڑے ہو گئے ہیں، خود جا کے کھا لیں۔ یہ نورے تھی۔ وہ ایک دم اس کی طرف مڑا۔ اس کی زبان کتنی چلتی ہے۔ خیام حیرت میں تھا۔ ہاں ہاں، تیار ہو جاؤ بچوں تم۔ تہمینہ نے بیٹے کو چھیڑا۔ اف بھائی، ابھی اس بات کو 4 سال تک جانے دے۔ وہ محتاط ہوا۔ لوگوں کے لیے 4 سال ہوں گے، مگر تم ہر پل ہر لمحہ یاد رکھو گے، تمہاری جائز قانونی شرعی بیوی ہے اور تم اس کے محافظ ذمہ دار ہو۔ تہمینہ نے اسے ریئلٹی چیک دیا۔ جی اچھا، اس نے بات ختم کرنی مناسب سمجھی۔ شرف الدین سینڈوچ اور فرائز سے بھری ٹرے لے کر حاضر ہوا۔ تھینک یو۔ خیام نے بیچ میں سے ٹرے اچک لی۔ یہ میرے لیے ہے۔ نورے بے چین ہوئی۔ تو آ جاؤ، یہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ خیام نے کھلے دل سے اسے برابر والی جگہ پر بلا لیا۔ تہمینہ مسکرا دی۔ نوری خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر سینڈوچ کھانے لگی۔ خیام کو اس 12 سالہ بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اسے کزن کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ ہائے بیبی۔ فبیہا فائنلی اسے آفس میں دیکھ کر کھل اٹھی۔ ہائے ڈارلنگ۔ خیام نے اس کے نرم لبوں کا بے قراری سے بوسہ لیا۔ پورے ہفتے کی دوری کیسے سہی؟ جانتے ہو، فبیہا نے اس کے گرد بازو حمائل کیے، تو آج ساری دوریوں کا حساب چکتا کر لو جان۔ Who's stopping you؟ خیام نے اسی کمر میں بازو ڈال کر سیکرٹری کو طلب کیا۔ کم ان۔ وہ دونوں یوں ہی کھڑے تھے جب سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ ان کی نزدیکیوں سے سب واقف۔ آج کا شیڈول دیکھ لو، تم لوگ سنبھال لو، آئی ہیو ٹو گو۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ فلیٹ چلیں؟ یا شیور۔ فبیہا خوشی سے جھوم اٹھی، مگر خیام کا دل ڈر رہا تھا۔ سچ کے بعد فبی کا ریئیکشن وہ سہ پائے گا؟ دیکھو نورے، اب تم نے اچھا پڑھنا ہے اور پڑھائی میں جو بھی ہیلپ چاہیے ہو خیام سے لے لینا۔ اوکے بی جانی۔ مگر وہ ماریں گے تو نہیں نا؟ اگر میں غلطیاں کروں گی تو؟ ارے نہیں، وہ تو پیار سے پڑھائے گا تمہیں، اور تم اس کے ساتھ باتیں کیا کرو، گھوما پھرا کرو۔ اچھا، پھر تو مجھے پارک جانا ہے ابھی۔ نورے خوشی سے اچھلی۔ ابھی تو وہ آفس میں ہے۔ تہمینہ ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا، ان کو بلائیں آفس سے ابھی۔ نہ بابا، میں نہیں، تم خود کال کر لینا۔ اوکے، وہ چہک کر بولی۔ اسے گھومنا پھرنا بہت پسند تھا اور خیام کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی۔ آپ نانا جی کیسے ہیں؟ فبیہا نے جوس کا سپ لیا۔ وہ دونوں اس وقت خیام کے ذاتی فلیٹ پر موجود تھے۔ بس یار چلاؤ سمجھو، ماما اور میں تو ذہنی طور پر تیار ہیں، مگر نورے نا؟ کون نورے؟ فبیہا یکدم چونکی۔ مائی کزن۔ خیام نے جلدی سے تعارف دیا۔ اوہ ہاں، تمہاری ماموزاد کیسی ہے وہ؟ اب تو اسکول جاتی ہوگی۔ ایکچولی کچھ بتانا تھا۔ خیام کچھ سنبھل کے بیٹھا۔ ہاں بولو۔ فبیہا اپنی شرٹ ٹھیک کر رہی تھی، اسی وقت خیام کا فون بجنے لگا۔ گھر کا نمبر؟ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کون؟ وہ رک کے پوچھنے لگا۔ میں نورے ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے نمبر کہاں سے ملا، اور اگر مل گیا تو اسے کال کیوں کر رہی ہے، مگر فبیہا کا اس کی جانب چہرہ تھا۔ اس نے خود کو نارمل رکھا۔ ہاں بیٹا، میں آفس میں ہوں، آپ رکو۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ابھی گھر آئیں، مجھے پارک لے کر چلے نا۔ وہ فون پر چلا رہی تھی۔ خیام نے موبائل کان سے فاصلے پر کیا۔ اچھا میری ماں، جملے کا آدھا حصہ وہ ضبط کر دیا۔ شی از ایٹ یور پلیس؟ فبیہا نے پوچھا۔ اوہ ہاں، یہی بتانا تھا کہ وہ اب ہمارے ساتھ رہے گی۔
یہیں پڑھے گی؟ مجھے گھر جانا ہے، میں تمہیں آفس ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یا شیور ہنی۔ فبیہا نے اس کے گال چھوئے۔ پلیز تم آفس دیکھ لینا، صرف تم سے ملنا تھا سو آ گیا۔ یا اٹس اوکے، ٹیک ریسٹ، لو یو ٹو۔ خیام نے اس کے کندھے کو چھوا۔ اس اچانک کال پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ گھر آتے ہی ٹیرس پر موجود نورے کے پاس آیا، جو چیئر پر تہمینہ کے ساتھ بیٹھی مینگو شیک پی رہی تھی۔ اسے پارک لے جاؤ، کچھ شاپنگ بھی کروا دینا اور کھانا کھلاتے ہوئے لانا۔ تہمینہ نے سارا پروگرام سنایا۔ میں بیبی سٹنگ نہیں کرتا ماما، وہ جھلایا ہوا تھا۔ نورے معصومیت سے اس تھکے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں خفگی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں انتہائی اہم میٹنگ میں تھا اور اس کی کال، اسے میں نے ہی کہا تھا کال کا، اور تم کس کام میں بزی تھے؟ ولید سے خبر مل چکی تھی مجھے۔ تہمینہ نے سرد نگاہیں اس پر گاڑی۔ تم سے پہلے ولید تمہارے باپ کا سیکرٹری تھا اور آپ بابا کی بھی جاسوسی کرواتی تھی۔ اس بار وہ آنکھ دبا کے ہنستا ہوا ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ نورے بھی مسکرا رہی تھی۔ تم کیا دانت نکال رہی ہو؟ تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ وہ نورے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ میں رافعہ کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، تم اس کا خیال رکھنا تا عمر۔ خیام نے مصنوعی تابعداری سے ہاتھ سینے پر دھرا۔ گڈ فار یو۔ تہمینہ نے اسے وارن کیا۔ جاؤ نورے، کپڑے بدل لو آپ۔ خیام نے نرمی سے اسے کہا۔ اوکے۔ وہ خوشی سے کمرے میں بھاگی۔ یہ مجھے اب بھائی نہیں کہتی۔ خیام کو اچانک خیال آیا، اسے میں نے منع کیا ہے، شوہر بن گیا تو آپ کی بھتیجی سہ نہیں پائے گی۔ وہ گہری مسکراہٹ سے بولا۔ تہمینہ چپ رہی، ان کی نظریں اس پہ مگر سوچ کہیں اور تھی۔ وہ اسے مال لے آیا تھا، نیلی قمیص کے ساتھ سفید گھیرے دار شلوار پہنے، گلے میں گلابی دوپٹہ اٹکائے۔ وہ بلا کی معصوم لگ رہی تھی، یوں بھی اس کا حسن نوخیز تھا۔ خیام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ اس کا محافظ تھا۔ آس پاس کے لوگ انہیں بہن بھائی ہی سمجھ رہے تھے، اسے فکر نہیں تھی۔ واؤ، اتنی پیاری فراک! نورے کی آنکھیں آؤٹ لیٹ کے فریش پیس پر ٹہر گئیں۔ خیام اس کا شوق دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچھی خاصی شاپنگ وہ کر چکی تھی، کپڑے، شوز، ہیئر بینڈز، چوڑیاں۔ بس کرو، اب چلتے ہیں پارک۔ ہاں یاہو! اس نے خیام کا بازو زور سے پکڑا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کی رگ و پے میں دوڑی تھی۔ اس نے آرام سے نورے کا بازو خود سے الگ کیا۔ کیا کھاؤ گی؟ خیام نے اس سے پوچھا۔ بریانی، وہ ندیدوں کی طرح بولی۔ ارے یار، برگر کھا لو، میک ڈونلڈ چلتے ہیں۔ نو، مجھے بریانی کھانی۔ اف، اچھا۔ خیام نے سر پیٹا۔ وہ اسے ایک لوکل ہوٹل لے آیا کیونکہ جیسی بریانی وہ چاہ رہی تھی وہ انہی جگہوں پہ مل سکتی تھی۔ بریانی واقعی لذیذ تھی، دونوں نے بھرپور کھائی۔ ہاں، آئس کریم؟ نورے مزید پھیلی۔ بہت کھاتی ہوں، ماشاء اللہ بولے، وہ بڑوں کے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں ہاں، ماشاء اللہ۔ خیام اس کے انداز پہ کھل کے ہنسا۔ وہ آئس کریم شاپ سے باہر آ رہے تھے جب کسی نے اس کا نام پکارا۔ خیام! او ہائے پلوشا! وہ پلٹ کے مسکراتا ہوا اس حسینہ سے ملا۔ ہاتھ ہنوز نورے کے ہاتھ میں تھا، جو حیرانی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شی از مائی کزن۔ خیام نے جلدی سے نورے کا تعارف کروایا۔ ہیلو آنٹی۔ نورے نے دانت نکالتے بولا۔ واٹ پلوشا؟ خیام کو گھور رہی تھی۔ شی از سو انوسینٹ۔ خیام نے ہنسی روکی۔ پلوشا فبیہا کی فرسٹ کزن تھی۔ لامحالہ یہ خبر فبی تک جانی تھی۔ خیام نے خود کو نارمل رکھا۔ ایکچولی یہ گھومنے آئی ہے کراچی۔ ہیں؟ بی جانی تو بول رہی تھی ہمیشہ کے لیے آئی ہوں۔ نورے نے معصومیت سے خیام کو دیکھا جو گڑبڑا گیا۔ اوہ ہاں، پڑھے گی یہاں، خیام نے جلدی سے کہا۔ پلوشا نے گہری نظروں سے نورے کو دیکھا۔ نیلی چکر چکر کرتی آنکھیں، معصوم کم عمر سی خیام کا ہاتھ تھامے۔ اسے کچھ عجیب لگا، وہ چپ رہی۔ اوکے سی یو، وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ شی از ناٹ یور آنٹی، اوکے؟ خیام نے اسے سمجھایا، مگر وہ بڑی ہیں، بڑا تو میں بھی ہوں، مجھے بھی انکل کہو پھر۔ خیام نے اسے گھورا۔ ہاں، نورے نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بی جانی نے منع کیا ہے کہ آپ کو انکل بھائی نہیں بولنا۔ اچھا اچھا، وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اس فتنہ کو جب پتہ چلے گا میں اس کا کون ہوں تب کیا ہوگا؟ وہ مستقبل کا سوچ کے من ہی من میں مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر نورے بھی مسکرانے لگی۔ اف بی جانی، اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ۔ نورے گھر واپس آ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خیام کے لیے ان کے سیکھے کا استعمال اس نے اپنے بچپنے میں کیا تھا، مگر تہمینہ گہری مسکراہٹ سے خیام کو دیکھنے لگی، جو خود بھی مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ اتنا خرچہ کروایا ہے اس نے میرا۔ خیام نے مصنوعی غصہ کیا۔ کوئی نہیں، کنجوس مکھی چوس،
بس بریانی اور آئس کریم کھلائی، وہ بھی ایک تھی، پھر فوراً مقابلے پہ اتر آئی۔ اور جو درجن بھر کپڑے لیے اس کا کیا؟ خیام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اف بھائی بس کرو تم دونوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ چائے پلوا دو بیٹا، تہمینہ نے خیام سے کہا۔ بیجانی میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں دادا جی کا بھی سر دباتی تھی۔ جب سر کھاؤ گی تو دباؤ گی بھی، خیام نے جملہ دیا۔ جی نہیں۔ نورے نے منہ چڑھایا تو وہ ہنس دیا۔ باندری، وہ بڑبڑایا، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نورے نے سن لیا تھا، خیام نے کہا لگایا۔ اسے نورے کی کمپنی میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کا ایڈمیشن کرواؤں گی کل جا کے۔ تہمینہ نے ملازم سے چائے لی۔ گڈ۔ خیام نے موبائل چیک کیا جو کافی دیر سے بپ کر رہا تھا۔ بیجانی مجھے بھی موبائل چاہیے۔ نورے نے جھٹ فرمائش کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خیام تھا جس نے ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا۔ بیجانی، وہ منہ بسورتی 16 کی ہو گئی تب خود دلا دوں گا، ابھی صرف پڑھائی کرو، سمجھی؟ ہاں بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، گیمز کے لیے کمپیوٹر استعمال کر لو، مگر بچے موبائل نہیں لیتے میری جان۔ اوکے۔ اس نے مایوسی سے گردن جھکا لی۔ گڈ گرل۔ خیام نے تعریف کی۔ پلوشا بتا رہی تھی کہ تم کزن کے ساتھ ملے تھے اسے۔ فبی اور وہ کال پر تھے۔ ہاں آئس کریم کھلانے لے کر گیا تھا اسے۔ تم کیوں؟ وائی ناٹ آنٹی اور سرونٹس؟ موم دوست کے گھر تھی اور سرونٹس کے ساتھ نہیں بھیجنا اسے، ہماری ذمہ داری ہے وہ۔ میری کزن ہے، شی از آ چائلڈ فبی۔ خیام، نورے پیچھے سے چلاتی ہوئی آئی۔ واٹ؟ فبی کو دھچکا لگا۔ یہ تمہارا نام کیوں لے رہی ہے؟ بھائی کیوں نہیں بولتی؟ فبی سوال پہ سوال کر رہی تھی اور نورے پیچھے سے اچک اچک کے اس کی شرٹ پکڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت سینڈوچ بنا رہا تھا۔ چلے نا گیم کھیلے میرے ساتھ۔ نورے اس کی ٹانگوں کو پکڑے بول رہی تھی۔ اسے گدگدی سی ہوئی۔ ایک منٹ فبی، آئی ول کال یو لیٹر۔ نو وے، ٹاک ٹو می رائٹ ناؤ۔ فبیہا غصہ ہوئی۔ نورے آپ چلو، میں آ رہا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ پکا؟ نورے نے انگلی اٹھائی۔ ہاں ہاں میری جان پکا۔ وہ پھر آدھا جملہ ضبط کر گیا۔ نورے ٹل گئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ ہاں بولو فبی، میں نے کچھ پوچھا ہے۔ وہ بھی تب گئی تھی، ایک بچی کے لیے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ یار بہت فرینڈلی ہے، گودوں میں کھیلی ہے میری۔ ریلیکس کرو تم۔ اچھا بس مجھے عجیب لگا تو پوچھا۔ وہ فوراً نارمل ہوئی۔ آئی لو یو، فبیہا نے نشیلی آواز میں کہا۔ خیام نورے پھر دھمکی تھی۔ اوکے بائے۔ اس نے جلدی سے فون رکھا۔ فبیہا نے غصے سے فون بیڈ پر پھینکا۔ یاہو، میں جیت گئی۔ نورے اسے لوڈو میں ہرا کر بہت خوش تھی۔ میں جان کر ہارا ہوں۔ خیام نے آئی برو چڑھائی۔ او ہو روتو۔ نورے نے کمر پہ ہاتھ ٹکا کے اس کا مذاق اڑایا۔ بیٹا ابھی تم بچی ہو۔ خیام نے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ بچی سے ہار گئے؟ آئے ہائے لوزر۔ نورے کہاں ہار ماننے والی تھی۔ خیام ہنس دیا۔ ہاں بھائی میں لوزر آپ ونر، بس خوش؟ اس نے ہتھیار ڈالے۔ ایسے کیسے خوش؟ شرط پوری کرے۔ وہ بگڑی۔ ہاں لے جاؤں گا سمندر پہ، مگر ابھی کان مت کھانا، جب ٹائم ملے گا لے جاؤں گا۔ خیام نے ہاتھ جھاڑے۔ 2 دن کے اندر لے کے جائیں گے، بعد میں میرا اسکول شروع ہو جائے گا۔ اچھا ہے تم بھی بزی رہو گی، فارغ رہتی ہو شیطان کی خالہ۔ خیام نے پھر اسے چھیڑا۔ وہ جانتا تھا نورے چڑھ کے مزے سے جواب دیتی ہے، میں اور آپ کی خالہ؟ نو وے۔ نورے نے اس کی ہی ٹانگ کھینچی۔ بہت تیز ہو تم۔ خیام نے اسے گھورا۔ وہ منہ چڑھا کر بھاگی تو وہ بھی اپنے روم کی طرف چل دیا، مگر اس کا روم بتا رہا تھا کہ اسے کتنا مزہ آیا نورے کے ساتھ کھیل کے۔ اسے نورے کا وجود اس گھر میں اچھا لگنے لگا تھا۔ تہمینہ دورانی بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ وہ نورے کو پہلے خیام سے اٹیچ کروانا چاہتی تھی تاکہ جب وہ کچھ سمجھدار ہو تو اسے اس رشتے کی نزاکت بتائیں جو اس کے اور خیام کے بیچ تھا، اور خیام کے دل میں بھی نورے کی جگہ بنانا چاہ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گی، کیونکہ نورے ہے ہی ایسی کہ دل میں گھر کر لے۔ انہیں نورے جیسی سادہ اور معصوم لڑکی ہی اپنی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ فبیہا کی بے باکی اور آزادی انہیں ناپسند تھی۔ وہ نورے کو ایک دم ساری حقیقت بتا کر اس کا بچپنا اور معصومیت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی خیام سے ایز اے کزن خاصی فری رہتی تھی۔ اگلے مہینے اس کی 13ویں سالگرہ تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور کس طرح مزید خیام کو نورے کے قریب لے کر جانا ہے۔ صبح وہ آفس خاصا لیٹ پہنچا۔ فبیہا منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ سوری یار، رات لیٹ سویا تھا کافی، اس نے جمائی لی۔ تم تو ابھی تک مدہوش ہو، فبی نے طنز کیا۔ ارے وہ نورے کے ساتھ گیمز چل رہے تھے، کچھ زیادہ ہی دوستانہ ہو گیا ہے بچی سے۔ فبیہا کا لہجہ اسے چبھ گیا۔ کزن ہے میری، گھر کا فرد ہے اب، چلو اچھا ہے تمہاری بہن ہونے کی خواہش پوری ہو گئی۔
فبیہا نے اس کا موڈ دیکھ کر بات بدلی۔ خیام سر جھکا گئی۔ وہ بہن والی بات پر فبی سے نظر نہیں ملا سکا۔ مجھے اسے بتانا ہی ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ وہ شدید اپسیٹ تھی۔ کال پہ نہیں ملتے، باہر نہیں ملتے۔ ہوا کیا ہے آخر؟ میرا نکاح ہو گیا فبیہا۔ خیام نے اس کو شانوں سے تھام کر بتایا۔ واٹ؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ تم یو چیٹ؟ فبیہا نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ سنبھالو خود کو فبی۔ خیام کو اس کی حالت پہ ترس آیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ کس نے چھینا ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ چلا رہی تھی۔ نورے۔ خیام نے دھیرے سے کہا۔ واٹ؟ فبیہا اچھل پڑی۔ ڈونٹ ٹیل می، وہ بچی؟ فبیہا شاک تھی۔ ہاں، یہ سب ماما اور نانا کی خواہش پر ہوا ہے۔ اور تمہاری خواہش؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ فار گاڈ سیک فبی، اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ کبھی میرے منہ سے نورے کا نام سنا ہے؟ میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا، مگر کرنا پڑا ماما کی وجہ سے۔ میری ماما بھی چاہتی ہیں میں ان کے بھانجے شارق سے شادی کر لوں، تو کیا میں بھی کر لوں پھر؟ فبیہا نے تیر چلایا۔ پلیز یار، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں کوشش کر رہا ہوں سب ٹھیک کرنے کی۔ وہ بے بسی سے چیئر پر گرا۔ گڈ، جلدی سے سب ٹھیک کرو، بیکاز آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ خیام؟ فبیہا رو پڑی تو خیام کا دل اور شرمندہ ہوا۔ وہ عجیب سی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا جس کا حل صرف وقت اور حالات کے پاس تھا۔ فبیہا خیام نے اسے شانوں سے پکڑ کے مقابل کھڑا کیا۔ میں تم سے شادی کروں گا چاہے دوسری بیوی ہی کیوں نہ بنانا پڑے، مگر تمہیں بیچ راستے نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرا اعتبار کرو اور مجھ پر چھوڑ دو سب۔ فبی نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلاتے۔ خیام نے اسے گلے سے لگایا، مگر تصور میں چھم سے نورے کا چہرہ سامنے لے رہا ہے تو وہ فبی سے الگ ہو گیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ہم اس طرح سے نہیں ملیں گے فبی، جب تک نکاح نہ کر لوں تم سے۔ خیام نے فیصلہ سنایا۔ واٹ؟ کیوں؟ مجھے اچھا لگتا ہے فزیکل ہونا۔ فبی حیران تھی۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا۔ خیام کا لہجہ قطعی تھا۔ اسے نورے کی پاکیزگی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی امانت تھا، اس پہ ابھی صرف نورے کا حق تھا۔ جب وہ ماما اور نورے کو منا لے گا تب ہی فبیہا پہ حق استعمال کرے گا۔ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، مگر لان میں موجود نورے کو دیکھ کر یکدم ساری تھکان اتر گئی تھی۔ سوئی نہیں ابھی تک پارٹنر؟ خیام نے اس کی طرف ہاتھ کیا جس پہ نورے نے فوراً تالی ماری۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اف! خیام نے نچلا ہونٹ کاٹا۔ کیوں ایسی باتیں کر کے خود کو مشکل میں ڈالتی ہو میری ماں؟ آدھا جملہ وہ حسب معمول ضبط کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا۔ سارے مطلب سمجھا دوں گا، آؤ اندر چلے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اوکے۔ نورے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ بلیک پینٹ پہ میرون شرٹ پہنے، ٹائی ڈھیلی کیے، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بالکل اس کا گارڈ لگ رہا تھا۔ نورے کا ایڈمیشن ایک بڑے اسکول میں کروا دیا گیا تھا، مگر تہمینہ درانی نے لڑکیوں کا اسکول سلیکٹ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ نورے کو ایجوکیشن میں جائے اور اس کا دھیان خیام سے ہٹے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کا رشتہ مضبوط کر رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اور نورے کی 13ویں سالگرہ بھی، جو اس کو یاد بھی نہیں تھی۔ تہمینہ خیام کو چپکے سے سارا پروگرام بتا چکی تھی، جو خیام کے لیے خاصا آکورڈ تھا، مگر آخر حکم تھا اور اسی میں اس کی شرط بھی پوری ہو جاتی تو وہ راضی ہو گیا۔ نورے منہ کھولے شدید حیرانی سے اس پھولوں سے سجے ہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ خیام نے اپنی شرط بھی پوری کرنی تھی، مگر اس کے برتھ ڈے پر ہی وہ اسے سمندر لے آئے گا یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے پرنسس، خیام نے ہولے سے جھک کر اس کے کان میں کہا، جو ریڈ فراک میں نازک سی گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تہمینہ درانی کا پلان تھا جسے خیام نے ترتیب دیا۔ وہ دونوں اس وقت ہٹ پہ اکیلے تھے۔ تھینک یو خیام۔ نورے خوشی سے پلٹی۔ بیجانی کب آئیں گی؟ وہ بے چین ہوئی۔ وہ آ رہی ہیں، آؤ میرے ساتھ، سن سیٹ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا بجتا ہوا موبائل چھوڑ کر اسے لے کر باہر آ گیا۔ نارنجی سی فضا، سامنے ٹھاٹھے مارتا جھاگ اڑاتا سمندر، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا میں نورے کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ اسی کوئی خلش سی اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ یہ کتنی پاک معصوم سادہ انچھوئی ہے، اور میں مام نے کتنی زیادتی کر دی اس کے ساتھ۔ وہ ملال میں گر گیا۔ چلے نا آگے تک میرے ساتھ۔ نورے نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ تمہاری ڈریس خراب ہو جائے گی، ہاپ اور دلا دیجیے گا، وہ شوخی سے بولی۔ خیام نے گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ سب لوٹ لو تم،
مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ، خیام نے جھک کر اس میں پانی اچھالا۔ او ویٹ، آپ دیکھیں اب۔ نورے مقابلے پر اتر آئی۔ وہ خیام کو پانی سے بھگو رہی تھی۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا نورے سے ہارنا۔ وہ دونوں لہروں کے سنگ کھیل رہے تھے۔ تہمینہ دورانی ہٹ پہ پہنچ چکی تھی۔ وہ انہیں ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ لوگ خوب انجوائے کر کے رات 12 بجے گھر پہنچے تھے۔ نورے بھی جانی کے کندھے پر سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ خیام، تم اسے روم میں لٹا کر آ جاؤ، بچی کی نیند نہ کھلے، بہت تھک گئی ہے میری گڑیا، تہمینہ نے آہستہ سے کہا۔ کہیں ان کی آواز سے ہی نہ اٹھ جاتی وہ۔ میں؟ خیام ہچکچانے لگا۔ ہاں بھئی تم، شوہر اس کے، چلو اٹھاؤ، شاباش۔ وہ وضد تھی۔ خیام نے اپنے مضبوط بازو میں نورے کا نازک وجود اٹھایا۔ اسے لگا گویا کوئی پھول اٹھا لیا ہو اس نے، اتنا مہک رہی تھی وہ، سلیپنگ بیوٹی۔ وہ آہستہ سے اوپر اسے اس کے کمرے تک لایا، ملازم کی مدد سے کمرہ کھولا۔ تم جاؤ اب۔ خیام نے ملازم کو ٹالا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر چادر صحیح کی، مگر دل کی دھک دھک صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نورے نے کسمسا کر کروٹ لی۔ اب اس کا پورا چہرہ خیام کے آگے تھا، ہر وہ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ نورے کے نابی لبوں پہ اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ یہ تمہاری ہے خیام، شوہر ہو تم اس کے۔ اس کے دل و دماغ میں کئی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اسے باہر سے ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ جو لبوں کو چھونے ہی لگا تھا ایک دم ہوش میں آیا۔ جی ماما۔ وہ فوراً باہر آیا۔ خیام؟ وہ رو رہی تھی۔ خیام، آغا جان۔ وہ باپ کا بتا کے پھر رونے لگی۔ خیام کو افسوس ہوا، اس نے ماں کو گلے سے لگا لیا۔ ابھی فردوس کا فون آیا ہے، کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ صبح تدفین کا بول رہے ہیں۔ تم فوراً ٹکٹس کرواؤ، رات میں ہی نکلنا ہے اسلام آباد، صبح تک مانسہرہ جائیں گے۔ وہ بہت بے چین تھی۔ ریلیکس ماما، میں سب کر لوں گا، آپ نورے کو اٹھائیں، میں کرتا ہوں تیاری۔ وہ انہیں حوصلہ دے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے فوراً ہی ٹکٹس کروا لی تھی۔ وہ لوگ اس وقت پلین میں موجود تھے۔ اس کی ایک طرف ماں اور دوسری طرف اس کی چھوٹی سی بیوی بیٹھی تھی۔ دونوں کی آنکھیں وقفے وقفے سے بھیگ رہی تھیں۔ خیام، آپ نے تو کہا تھا دادا جی ہمارے پاس آئیں گے۔ نورے سسکی۔ ہاں میری جان، مگر وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ وہ اچھی جگہ ہیں، آپ ایسے رو نہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ خیام نے اپنی طرف سے اسے حوصلہ دیا۔ وہ اس سے زیادہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا، خود وہ بھی اداس تھا۔ نانا جی کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کا بہترین حصہ گزارا تھا۔ ان کی شفیق شخصیت آج بھی اس کے ذہن میں نقش تھی۔ وہ لوگ رات کے 3 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے۔ یہاں سے بذریعہ کار ڈائریکٹ مانسہرہ جا رہے تھے۔ رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہاں جا کے سارے انتظامات خیام کو ہی دیکھنے تھے۔ اس سارے عرصے میں اسے ایک دفعہ بھی فبیہہ کو بتانے کا خیال نہیں آیا۔ اس نے صرف ولید کو میسج پر آفس کی ذمہ داریاں سمجھا دی تھیں۔ صبح فجر کے بعد تدفین کی گئی تھی۔ خواتین اندر تھیں اور قبرستان سے آ کر روم میں جانے لگا۔ اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روم میں آیا تو نورے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نورے؟ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بے قرار ہو رہا تھا اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر۔ مما بابا بھی چلے گئے، دادا جی بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کے۔ وہ ہاتھوں کو منہ پہ رکھ کے بلک اٹھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تمہیں۔ اس نے نورے کو بھینچ کے گلے لگایا۔ اب اس کے اس طرح رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تو ہنستی ہوئی، اسے تنگ کرتی ہوئی، اسے ہراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ بس خیام نے اسے اپنائیت کا احساس دیا، اس کے بالوں پر بوسہ دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ پکا وعدہ؟ نورے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا۔ بالکل پکا میری۔ وہ ہنس کے پھر آدھا حصہ ضبط کر گیا۔ فبیہہ موبائل ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھی۔ میم آپ کے لیے کافی لاؤں؟ پیو نے اندر جھانکا۔ نو۔ وہ یک لفظی جواب دے کر پھر موبائل کو گھور رہی تھی۔ ولید سے اسے خیام کے جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ پہلے وہ ولید کو سب خبریں دیتی تھی اور آج یہ وقت تھا کہ وہ لا علم تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ایک گرم قطرہ اس کی آنکھ کے کنارے سے نکل کر کان کی لو میں جذب ہو گیا تھا۔ سویم تک وہ لوگ وہیں رہے، مگر اب مزید ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ خیام کا کام، نورے کی پڑھائی، سب دیکھنا تھا۔ یوں بھی جانے والا جا چکا تھا، رسومات ہی رہ گئی تھی۔ تو وہ نورے کی خالہ اور ان کے شوہر،
پوری کرنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے تہمینہ کا بوجھ کم کر دیا۔ بیٹا 40ویں تک نورے کو یہیں رہنے دو، ہم خود اسے کراچی چھوڑنے آ جائیں گے۔ فردوس نے لجاجت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تہمینہ کچھ کہتی، قیام بول پڑا۔ نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی جائے گی، اس کی پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ ابھی تو اسکول سٹارٹ ہوا ہے۔ نورے کا منہ بن گیا۔ وہ رکنا چاہ رہی تھی مگر قیام نے پرواہ نہ کی۔ اچھا بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ فردوس چپ ہو گئی۔ آگے ان کا داماد تھا، نورے کا شوہر، اس کا مالک۔ آنٹی آپ لوگ جب چاہیں کراچی آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، موسٹ ویلکم۔ مگر نورے یہاں نہیں رہے گی، میں بعد میں خود لے آؤں گا اسے چھٹیوں میں۔ اس نے برے برے منہ بناتی نورے کو دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی، ورنہ وہ کبھی نورے کو خود سے الگ نہ کرتا۔ گڈ مارننگ۔ فبیہا اس کے سامنے اسٹائل سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ خیام نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کا صبیح چہرہ دیکھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسی ہی، مگر آپ کچھ بدل سے گئے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چبھ ہو گئی۔ یو آر رائٹ فبی۔ وہ انکار نہیں کر سکا اور پھر سے فائل میں لگ گیا۔ سوری اباؤٹ نانا جی۔ وہ مصالحت اختیار کرنے لگی۔ اسے خیام کے قریب رہنا تھا۔ تھینکس، بیٹھو۔ خیام نے اس بار فائل سائڈ پہ کر کے پوری توجہ اسے دی۔ سب بہت اچانک ہوا، میں بتا نہیں سکا تمہیں۔ خیام نے ساری رداد اس کے گوش گزار کی۔ وہ وہی ہے؟ فبیہا نے نام لینے سے گریز کیا۔ نہیں، ساتھ لایا ہوں، وہ لوگ تو روک رہے تھے، میں نے منع کر دیا۔ خیام نے بے خیالی میں سچ اگل دی۔ اوہ، اتنی اہم ہو گئی ہے وہ؟ فبیہا نے غصے پہ قابو کر کے پوچھا۔ کیا سننا چاہتی ہو، سچ یا جھوٹ؟ قیام کا اندازہ تھا اس کی جلن کا۔ ہاں، جھوٹ ہی کہہ دو، ابھی ابھی تو سچ سنا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ تو سنو۔ خیام نے سیٹ سے سر ٹکا کے دونوں ہاتھ آپس میں ملا دیے۔ وہ میرے لیے بالکل اہم نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ خیام کے جھوٹ کے پیچھے چھپا سچ اس کا چہرہ دھواں کر گیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اس کی تفتیش شروع ہو گئی تھی۔ نورے کمر پر ہاتھ ٹکائے منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ آفس میں کام زیادہ تھا بابا۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہنسے نہیں، وہ ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا میری جان۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایک تو مجھے اٹھا کے لے آئے ہیں، خالہ کے پاس رکنے نہیں دیا اور خود گھماتے بھی نہیں، آفس میں رہتے ہر وقت۔ اس کے پاس شکایات کا ڈھیر تھا۔ اوف، اتنی کمپلینٹس، کیا کرنا ہے چلو بتاؤ مجھے۔ اسے ناراض نہیں دیکھ سکا۔ میری ہوم ورک میں ہیلپ کریں، پھر مجھے آئس کریم کھلائیں اور کل آپ مجھے اسکول سے پک کرنے آئیں گے، بس۔ اس نے احکام صادر کیے اور کچھ خیام نے اسے آنکھوں میں جذب کیا۔ کالے شلوار قمیض میں دوپٹہ اوڑھے، اس کی دودھیا رنگت اور نیلی آنکھیں عجیب کشش جگا رہی تھیں۔ خیام کا دل اس کے ہونٹوں میں ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ وہ ادھورا بوسا، وہ اس کے گلے لگ کر جب روئی اس وقت کا لمس۔ اسے ملنے سے پہلے میں نے 11 الگ الگ پھولوں کو سونگھا، مگر پہلی بار گلے ملنے کے بعد احساس ہوا کہ انسانی بدن کی رسیلی خوشبو 11 کروڑ پھولوں کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ خیام کو کبھی کے پڑے ہوئے کچھ جملے یاد آ گئے۔ وہ ساختہ مسکرا دیا۔ چلیں اب؟ کہاں؟ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہوم ورک کرنے؟ وہ تب بھی اچھا میری جان۔ وہ پھر آدھا جملہ ضبط کر گیا۔ یاہو! نورے خوشی سے اچھلی۔ کاپی پہ اس کے ہاتھ چل رہے تھے اور زبان نورے کو سمجھا رہی تھی۔ میتھس کے کچھ سمز تھے جو وہ نورے کو سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت نورے کے بیڈ پر اس کا بیگ اور بکس پھیلائے بیٹھے تھے۔ خیام آفس سے آ کر صرف ریسٹ کرتا تھا یا موبائل یوز، مگر نورے کی خاطر وہ سب کچھ پس پش ڈال کر اس کا ہوم ورک کروا رہا تھا۔ تہمینہ کو ملازم سے اطلاع ملی تو وہ مسکرا دی۔ گویا ان کا بیٹا مان گیا تھا، نورے کو دل سے تسلیم کرنے لگا تھا۔ رات کا فسو ہر طرف چھا رہا تھا۔ وہ ان حماق سے نورے کو کام کروانے میں مصروف تھا، مگر نورے کا دھیان اس کے بائیں ہاتھ کی طرف تھا جو مہارت سے اس کی کاپی پر چل رہا تھا۔ مردانہ روئیں سے بھرپور سلور ڈائل کی گھڑی سے سجا اس کا مضبوط ہاتھ نورے کا دل ہلکولے لینے لگا۔ وہ بلوغت کے سالوں میں تھی۔ یہ کچی عمر پکے وار کر جاتی ہے اکثر۔ اس کے دل پہ بھی کوئی واردات دستک دینے لگی۔ جب دل کہیں نہ لگے تو سمجھو کہیں دل لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا۔ اسے ہر وقت خیام کا انتظار رہتا۔ اس کے آفس سے آتے ہی وہ کھل جاتی تھی۔ اسے اس کے ساتھ گزرا وقت سب سے بھلا لگتا۔ وہ دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ حرارت سانسوں میں بسی تپش کو ہوا لگنے لگی تھی۔ سمجھ آیا؟ خیام نے اسے کھویا دیکھ کر چٹکی بجائی۔ ہاں جی، سمجھ گئی، اب آپ جائیں۔ وہ گھبرا گئی جیسے چوری پکڑی گئی۔ میں اکیلا جاؤں؟ اور آئس کریم؟ خیام نے اسے یاد دلایا۔ نہیں، وہ کل کھا لیں گے، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ اسے بھگا رہی تھی تاکہ اسی کو سوچ سکے۔
بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خیام نے اس کا ماتھا چھوا کہ بیٹھے بیٹھے اسے کیا ہو گیا۔ نورے کو پہلی بار اس کا لمس کسی اور انداز کا لگا، یوں جیسے آج پہلی بار خیام نے اسے چھوا ہو۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کمرے میں آتے ہی سو گیا، مگر نورے اپنے کمرے میں بے چین سی تھی۔ اس کے پیٹ میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ ابھی تو اسے خیام سے اپنے رشتے کی مضبوطی کا اندازہ بھی نہیں تھا، بس اسے وہم سا ہوا کہ وہ اس کا ہے، اس کے پاس رہے گا ہمیشہ۔ وہ سوچتے سوچتے بالآخر سو گئی۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کرو۔ نورے کس بات کی جلدی ہے؟ تہمینہ نے اسے ٹوکا جو جلدی جلدی جوس پی رہی تھی۔ بس بھی جانی، وہ ٹیسٹ ہے آج، اور میں آج واپس ان کے ساتھ آؤں گی، ڈرائیور کو مت بھیجیے گا۔ نورے نے ہونٹ کاٹے۔ اچھا اچھا جاؤ۔ تہمینہ نے مسکرا کے اسے رخصت کیا۔ اسے چھیڑنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ او مائی گاڈ نورے، ہی از یور برادر؟ اس کے کلاس میٹس نے خیام کو آف ٹائم میں کار سے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کی ہینڈسم پرسنالٹی سب کو للچا رہی تھی۔ نو نو، ایکچولی میرے کزن ہیں، وہ فخر سے بولی۔ واو یار، لکی۔ ہاں، آکاشا نے اسے کندھا مارا تو وہ شرم آ گئی۔ ہیلو گرلز، خیام نے قریب آ کے گوگلز اتارے اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی نورے کو پرشوق نظروں سے دیکھا۔ ہائے سر۔ وہ سب ایک ساتھ اونچے سروں میں ہنسی۔ سر، ریئلی؟ یو کین کال می برو۔ خیام نے ان کے فلرٹ انداز کو بھانپ کے ہنس کر کہا۔ یہ آج کل کی بچیاں بھی، اس نے دل میں سوچا کہ یہ 7th کلاس کی لڑکیاں ہو کر اتنی آزاد اور بولڈ ہیں۔ نورے ان سب کے بیچ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نورے نے کبھی بتایا نہیں، اس کے ایک کزن بھی ہیں اور وہ بھی اتنے ہینڈسم۔ آکاشا کی بات کے آگے فضا نے ٹکڑا لگایا۔ وہ سب کی بہت تیز تھی، خیام کو اندازہ ہو گیا۔ نورے چپ چاپ کھڑی بس سن رہی تھی، اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ کزن بس؟ خیام نے نورے کو دیکھا اور باقی لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایکچولی آئی ایم ہر ہسبینڈ، وی آر نکاح فیڈ، وی آر رولر پیپل ہو بلیو ان چائلڈ میرج، دیٹس وائی۔ دراصل میں اس کا شوہر ہوں، ہم دونوں نکاح شدہ ہیں، ہم دیہی علاقے سے ہیں اور بچپن کی شادی میں یقین رکھتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے۔ خیام نے ان کے چھکے چھڑواتے ہوئے درمیان سے نورے کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے گاڑی کی طرف لے کر چل دیا۔ وہ سب منہ کھولے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بالکل چپ تھے، جو بات 4 سال بعد کھلنی تھی۔ خیام خود وہ سب کے سامنے بیان کر گیا۔ نورے کیا سوچ رہی ہوگی؟ اسے فکر ہوئی، مگر وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ نورے کا چہرہ شدت شوق سے تمتما رہا تھا۔ خیام نے یکدم گاڑی روکی۔ ہاں، تمہیں پسند نہیں میں؟ اچھا موقع تھا نورے کے دل کی بات جاننے کا۔ اگر اسے قبول نہیں تو میں ابھی یہ سب ختم کر دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ شوہر کیا ہوتا ہے خیام؟ نورے نے اس سے سوال کیا۔ خیام حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائیں پہلے، شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے بابا تھے، آپ کی امی کے۔ اسے سمجھانا مشکل ہو رہا تھا اور نورے نے مزید پوچھا، اور وہ آپ کا پہلے دولہا بنتا ہے، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جیسے آپ مجھے لے کر آئیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، اور بتائیں؟ وہ تو ایسے شوق سے سن رہی تھی جیسے کوئی ایڈونچر سٹوری ہو۔ اور پھر وہ آپ کا خیال رکھتا ہے جیسے آپ رکھتے ہیں؟ نورے جلدی سے بولی۔ مگر کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا، غصہ بھی کرتا ہے۔ خیام نے اسے ڈرایا۔ آپ تو بالکل نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے شوہر ہیں۔ وہ بہت مزے سے بولی۔ خیام کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اور میں؟ مطلب تمہیں میں یعنی اپنا شوہر پسند ہے؟ خیام نے اس کا چہرہ دیکھا جو شرم سے جھک گیا۔ تو کیا یہ مجھے پسند کرتی ہے؟ خیام کو خوشی اور حیرانگی ایک ساتھ ہوئی۔ ہاں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، مجھے آئس کریم کھلاتے ہیں، میری بات مانتے ہیں۔ نورے جلدی جلدی بول پڑی۔ اور اگر میں یہ سب نہ کروں، تم سے باتیں، تمہارا خیال، یہ گھمانا پھرانا، آئس کریم کھلانا، پھر؟ خیام اس کی ذہنی سطح جانچنے لگا۔ تب بھی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں۔ وہ ڈٹ گئی۔ تمہیں کیا پتہ اچھائی کا، ابھی بچی ہو۔ خیام نے اسے جھڑک دیا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا پانی میں۔ نہیں، آپ اچھے ہیں۔ بس نورے رو پڑی۔ ارے! خیام کو شرمندگی ہوئی، وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ نورے میری جان، مجھے اچھا مت سمجھو پلیز، بہت برا ہوں میں، اچھی صرف تم ہو۔ خیام نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے کی مہک میں کھو رہی تھی۔ اتنی اچانک سب ہوا کہ وہ سنبھل نہیں پائی۔ ادھر خیام اس کے نئے جذبوں اور اندرونی ظاہری جسمانی تبدیلیوں سے لا علم پہلے کی طرح اسے حوصلہ دے رہا تھا۔
بے جان سے یہ ساری باتیں مت کرنا، وہ سمجھا رہا تھا۔ جی وہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ میں نہیں رو رہی اب۔ وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی، چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا، خیام نے دھیمے سے کہا۔ اس کے جسم اور بالوں کی نرماہٹوں نے کچھ دیر کے لیے خیام کو بھی اپنے اثر میں لے لیا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں اب؟ اس نے فوراً گاڑی کا ماحول بدلا۔ نورے منہ دوسری طرف کر گئی، کہیں وہ اس کے چہرے پہ محبت کے رنگ نہ پڑ لے۔ 3 بجے کے بعد وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ خیام کوئی بات کیے بغیر اپنے روم میں گھس گیا۔ یہی حال نورے کا تھا۔ ان کے درمیان ایک سنا انسنا، کہا انکہا سا رشتہ پھوٹ پڑا تھا۔ حقیقت اتنی حسین ہوتی ہے، یہ نورے کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ تو اب تک خوابوں میں جی رہی تھی۔ خیام نے اسے تعبیر سے متعارف کروایا۔ تہمینہ کو ملازم سے ان دونوں کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ نورے اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر کچھ پریشان سی تھی۔ جسے تہمینہ نے بھانپ لیا وہ بن ماں کی تھی۔ نہ کوئی بڑی بہن جو اسے زندگی کی یہ سچائیاں سمجھاتا، قدرت کے اصول بتاتا۔ تہمینہ نے یہ ذمہ بھی اپنے سر لیا۔ نورے تو بے جان کی آغوش میں آ کر ہر چیز سے بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کے سمجھانے بتانے پہ اس نے بھرپور عمل کیا اور اب بلوغت کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے کے انداز بدلنے لگے تھے۔ اور خیام کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ فوراً معاملہ بھانپ گیا۔ اس نے خود ہی نورے سے کچھ ریزرو رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ خیام، فبیہہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ ہاں بولو۔ خیام نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے نورے سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ فبی کی بات پہ کچھ ٹھٹک گیا۔ تم کیا کرو گی مل کے؟ کیا مطلب کیا کرو گی؟ ان فیوچر ہم تینوں نے ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے؟ فبی نے اپنے آئیڈیا پہ اس کی تائید چاہی، اور اگر وہ تمہیں یا تم اسے پسند نہ آئیں، خیام نے خدشہ ظاہر کیا، تو تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا۔ پھر اینڈ آئی نو یو اونلی لو می، تو نورے کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ مان جائے۔ فبیہہ کا انداز کچھ روڈ تھا۔ اوکے ریلیکس، یہ بات کی بات ہے، اینڈ ملوا دوں گا تمہیں۔ وہ کسی کو بری نہیں لگتی، تمہیں بھی نہیں لگے گی۔ خیام مسکرا دیا تو فبیہہ بھی پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ فبیہہ نے سر سے پاؤں تک اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو نیلی آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے تو فبی کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ واقعی بہت سادہ اور معصوم تھی۔ ہیلو، فبیہہ نے جاندار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہیلو آن فبی، نورے آنٹی کہتے کہتے رک گئے۔ خیام نے اسے ملاقات سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ صرف فبی بولے۔ کیسی ہو نورے؟ بہت شوق تھا تم سے ملنے کا، فبیہہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ کیوں؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا۔ خیام اور فبیہہ کی ایک ساتھ ہنسی چھوٹی۔ کیونکہ تم بہت عظیم ہستی ہو اس لیے۔ خیام نے اسے چھیڑا، مگر نورے کا منہ بن گیا۔ اسے خیام اور فبی کا ایسے ہنسنا برا لگا۔ وہ بنا کوئی بات کیے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں اس وقت دور دریا پر تھے۔ خیام نے ہائی ٹی کے لیے ٹیبل بک کر لی تھی کیونکہ نورے سمندر کی دیوانی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ فبیہہ نے خیام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ وہ جلدی سے نورے کے پاس ہی بیٹھ گیا، کہیں وہ اور ناراض نہ ہو۔ مگر فبیہہ ناراض ہو چکی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ خیام نے پوچھا۔ نتھنگ، فبیہہ نے یک لفظی جواب دیا۔ نورے ان دونوں کو اگنور کیے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ شام کے رنگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑتا تو لگتا کوئی پینٹنگ ہے۔ خیام مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آرڈر کریں؟ فبیہہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سنبھل کے بیٹھا۔ نورے، فبی میری بہت اچھی دوست ہے، آفس میں بھی ساتھ کام کرتی ہے۔ خیام نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ اچھا، نورے نے سر ہلایا، مگر در حقیقت اسے اس فبیہہ اور ملاقات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بہت مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ گھر چلیں؟ اس نے خیام سے کہا۔ ہیں اتنی جلدی؟ ابھی تو چائے آئے گی، باتیں کریں گے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ منہ بسورتی۔ اچھا چلتے ہیں، تھوڑا رکو۔ خیام نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے دباؤ دیا۔ فبیہہ خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت انسلٹ فیل ہوئی، اور یہ بات خیام جانتا تھا۔ وہ دو خواتین کے موڈ ایک ساتھ جھیلنے پر مجبور تھا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف معشوقہ۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی ملوانے کی؟ نورے ابھی بچی تھی، وہ کیا سمجھتی اس ملاقات کا مقصد؟ آئی تھنک فبی وی شوڈ لیو ناؤ، خیام نے معذرت کی۔ اٹس اوکے، سی یو ان آفس۔ وہ تیزی سے اپنا پرس اٹھا کر نورے کو دیکھتی ہوئی نکل گئی۔ خیام کو افسوس ہو رہا تھا۔
نورے یہ کیا طریقہ تھا؟ اسے غصہ آیا۔ کیا ہوا؟ نورے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں اچھے سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ بولے بنا رونا شروع ہو گئی۔ خیام کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آس پاس کے لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوف پلیز رو مت۔ اچھا سوری۔ خیام کو مزید افسوس ہوا۔ کان پکڑ کے سوری بولے۔ وہ روتے روتے بولی تھی، ارے یار گاڑی میں پکڑ لوں گا، یہاں سے تو چلو۔ خیام نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دی۔ وہ گاڑی میں کان پکڑے بیٹھا تھا۔ بس؟ خیام نے معصومیت سے کہا۔ جی بس، اور اب مجھے آئس کریم کھانی۔ نوریں پھیل گئی۔ کوئی آئس کریم نہیں ملے گی، گھر چلو سیدھا۔ خیام نے اسے سیدھا کیا اور گھر میں یہ بات نہیں بتانی۔ اوکے؟ خیام نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اوکے پارٹنر۔ نورے نے مسکرا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جسے خیام نے دبا لیا۔ نورے کی پیشانی پہ ارق چمکنے لگا۔ وہ اب خیام کی اتنی سی قربت پہ ہی پگھلنے لگتی تھی۔ مجھے وہ اچھی نہیں لگی، نورے نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ خیام نے ایک ہاتھ سے موڑ کاٹا، دوسرے ہاتھ سے ہنوز اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ فبیہا؟ نورے نے سر جھکا کے کہا۔ خیام نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے نورے، خیام نے اسے سمجھایا۔ بس مجھے نہیں پسند آئی، اور آپ اس کے ساتھ مل کے ہنسے بھی۔ میرا مذاق اڑا رہے تھے آپ دونوں۔ آپ اس کے ساتھ نہیں ہنس سکتے، اور آپ صرف میرے دوست ہیں۔ وہ شدید بیوی لگ رہی تھی۔ خیام ہنس دیا۔ اچھا جی، اور کچھ؟ اس نے فی الحال نورے کو سمجھانے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ وہ خوش ہو گئی۔ او مائی گاڈ شارق! فبیہا اپنے خالہ زاد کو گھر میں پا کر خوشی سے چہک گئی۔ نورے کے ہاتھوں ہوئی انسلٹ کا احساس اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو گلیڈ ٹو سی می۔ شارق نے اسے چھیڑا۔ جب سے اس نے رشتے سے انکار کیا تھا وہ اس سے ناراض تھا، مگر بہرحال خون کے رشتے کہاں چھوٹتے ہیں۔ تم کب آئے؟ کب تک ہو؟ فبی نے آگے بڑھ کر اسے حق کیا۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی آیا تو پتہ چلا کہ تم باہر ہو۔ خالہ سے بات ہو گئی تھی، وہ بھی راستے میں ہے۔ ملازم نے کمرہ دکھا دیا تھا۔ میں تو ہوٹل میں رکتا۔ کیوں رکتے ہوٹل میں؟ فبی نے اسے بیچ میں روکا۔ مجھے لگا تمہیں پسند نہ آئے نہ میرا یہاں آنا۔ شارق نے صاف کوئی دکھائی۔ کم آن شارق، ہم کزنز ہیں اور پھر اچھے دوست بھی۔ شادی سے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے پسند نہیں۔ آئی ریئلی لائک یو، یور کمپنی۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ اب کچھ کھائیں؟ آئی ڈیم ہنگری یار۔ شارق نے بات سمیٹتی۔ وہ ایسا ہی تھا، سادہ اور سلجھا ہوا۔ ایک کانفرنس کے سلسلے میں وہ آج کل پاکستان آیا ہوا تھا، اور آسٹریلین نیشنل بیسڈ ڈاکٹر تھا، اور اپنا ایک خیراتی ہسپتال بھی پاکستان میں کھول رکھا تھا، جسے فبی کی خالہ ہی دیکھتی تھی۔ نجف لاکھانی تن فن کرتی گھر میں داخل ہوئی، مگر بھانجے پہ نظر پڑتے ہی ان کے فیس ایکسپریشنز بدل گئے۔ ہیلو آنٹی۔ شارق نے جوس کا گلاس رکھا اور خالہ سے اٹھ کر ملا۔ ہائے بیٹا، سوری میں لیٹ ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوئی اور تیز نظروں سے فبی کو دیکھا، جو مزے سے جوس پی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، فبی نے اچھی کمپنی دے دی۔ آپ فریش ہو جائیں، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فبیہا ان کے غصے اور تھکن کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ یقیناً کلب کی اس خواتین سے مل کر آ رہی تھیں جنہیں خیام کے نکاح کی خبر تھی۔ وہ اس ری ایکشن کے لیے تیار تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فبی نے ماں کو کول ڈاؤن کیا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ خیام نے کرتے کی آستین اوپر چڑھا کے پلاؤ کی ڈش اپنی طرف کی۔ نورے نے اسی کے انداز میں اپنی آستین بھی اوپر چڑھا لی، ہر ڈش اس سے لی۔ رات کا کھانا چل رہا تھا اور تہمینہ معمول کی بات چیت کرتے ہوئے کھانے میں مگن تھے۔ نورے چپ کے خیام کو دیکھ رہی تھی۔ پلیٹ میں دیکھ کر کھاؤ، مجھے نظر نہیں لگاؤ۔ خیام نے اسے چھیڑا۔ دادا جی کہتے تھے اپنی چیز کو نظر نہیں لگتی، اس نے معصومیت سے کہا۔ خیام کا ہاتھ بے ساختہ کھانے سے رکا۔ اس پورے جملے میں سب سے بھاری 2 لفظ اپنی چیز تھے۔ تہمینہ اس کی گہرائی پر اش کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑا۔ خیام نے مسکرا کر سر مزید جھکا لیا۔ آج تم آفس نہیں جاؤ، بلکہ اب کبھی نہیں جاؤ گا۔ نجف نے اسے صبح گھیر لیا تو آپ کو پتہ چل گیا؟ فبیہا نے مسکرا کے ماں کو دیکھا۔ وہ ابھی تک نائٹی میں ہی تھی۔ اس نے تمہیں چیٹ کیا ہے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس نے مجبوری میں کیا ہے سب، مرد اور مجبور۔ وہ ہنس پڑی۔ کم آن ماں، مجھے اور اسے فرق نہیں پڑتا، اور یہ میرا معاملہ ہے۔ آئی کین ہینڈل اٹ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ شارق سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔
فبیہا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ کہاں بزی ہو؟ اسے خیام کا میسج ملا۔ یاد آ گئی؟ فبیہا نے طنز کیا۔ اب ایسی بھی کیا بات ہے یار، دوست ہو تم میری؟ صرف دوست؟ فبی نے فوراً پوچھا۔ ہم پہلے دوست تھے فبیہا، یاد رکھا کرو۔ اچھا اچھا، شارک آیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بزی ہوں۔ فبیہا نے اسے جلانے کی کوشش کی۔ اوہ دیٹس گریٹ، کیسا ہے وہ؟ خیام نے سادگی سے پوچھا۔ فبیہا کو دھچکا سا لگا۔ وہ اس کے لیے پوزیسو نہیں ہوا، وہ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، تو اب کیسے ہو جاتا؟ ہاں اچھا ہے۔ وہ نورے کیسی ہے؟ فبیہا نے بات بدلی۔ وہ بھی اچھی ہے، لان میں ہے۔ خیام نورے کے ذکر پہ خود بخود مسکرا دیا۔ اس کی رات والی بات ابھی تک ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اوکے سنو، میں ایک فرینڈس گیدرنگ رکھ رہی ہوں، شارک کے لیے لازمی آ جانا، اور اکیلے پلیز، فبیہا نے ہولے سے کہا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ خیام نے وعدہ نہیں کیا کیونکہ اب اس کے کہیں جانے سے نورے اب سیٹ ہو جاتی تھی اور گیدرنگ میں جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ جب تہمینہ پریشان سی کمرے میں آئی، خیام وہ کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا مام؟ خیام نے پوچھا۔ نورے کو دیکھو ذرا۔ وہ بول کے کمرے سے نکلی تو وہ سب چھوڑ کے ان کے پیچھے گیا۔ نورے اپنے کمرے میں غنودگی کے عالم میں تھی۔ اس کا جسم شدید کھول رہا تھا۔ اوف، اسے تو تیز بخار ہے، ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ خیام نے اسے گود میں اٹھایا۔ تہمینہ نے گاڑی نکلوائی اور وہ لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال بھاگے۔ اس کا موبائل بج بج کے پاگل ہو رہا تھا۔ ہیلو، اس نے جلدی سے کہا۔ ہیلو خیام، کہاں رہ گئے؟ سب پوچھ رہے ہیں۔ فبیہا کی ناراض سی آواز ابھری۔ سوری آئی کانٹ کم۔ نورے ہسپتال میں ہے، اسے کیا ہو گیا اچانک؟ فبیہا حیران تھی۔ کل تک تو وہ ٹھیک تھی۔ پتہ نہیں، ڈاکٹرز بتائیں گے، تم لوگ انجوائے کرو۔ اس نے مزید بات کیے بغیر فون کٹ کر دیا۔ نورے کو وائرل نے گھیر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے 2 دن ہسپتال میں رکھنے کا کہا تھا اور اب دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ مام آپ گھر جائیں، میں یہیں ہوں۔ خیام نے سچویشن سنبھلتے ہی تہمینہ کو کہا۔ نہیں میں ابھی ہوں یہاں، تم جاؤ، کہیں جا رہے تھے شاید؟ انہیں یاد آیا۔ ہاں وہ سب دوستوں کی گیدرنگ تھی، مگر خیر نہیں نہیں، تم جاؤ ریلیکس کرو، وہ ابھی سو رہی ہے، میں ہوں یہاں، پھر تم آ جانا۔ انہوں نے سہولت سے بات کی۔ اوکے ٹیک کیئر، کال می، کچھ ایمرجنسی ہو تو۔ اس کا دل تو نہیں تھا مگر دوستوں کے شکوے بھی بڑھنے لگے تھے، سو وہ ملنے چل دیا۔ شکر ہے خیام، تم نے ہمیں بھی ٹائم دیا۔ اسے پی سی ہوٹل میں دیکھتے ہی سارے دوستوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ ببی کا چہرہ بھی کھل گیا تھا، یقیناً وہ اس کے لیے آج بھی اہم تھی۔ وہ اسی خوش فہمی میں خوش ہو گئی۔ شارک بہت اچھے سے خیام سے ملا۔ اسے فبیہا کے سب دوستوں سے مل کر اچھا لگ رہا تھا، اور خیام تو ویسے بھی اسپیشل تھا۔ فارس کو دیکھ کے خیام کا کچھ منہ ضرور بنا۔ وہ کالج ٹائم سے اسے بس دوستی کے لحاظ میں برداشت کر رہا تھا۔ اس کی حرکتیں اور باتیں کسی کو نہیں بھاتی تھیں۔ یار گائز، میں اپنے فارم ہاؤس پر ایک کڈس پارٹی ارینج کر رہا ہوں اپنے بھتیجے کی سالگرہ کے لیے، تم لوگ بھی آنا۔ ریحان نے سب کو دعوت دی، اور خیام تم اس بچی کو بھی لے آنا۔ فارس فوراً بول پڑا۔ فبیہا کی ہنسی بچی سن کے نکل گئی۔ سبھی معنی خیز ہنسنے لگے۔ کون بچی؟ خیام نے سب کو چھوڑ کر فارس کی طرف جارحانہ رخ کیا۔ وہ تمہاری بچی، آئی مین یور کزن۔ وہ بےہودگی سے ہنسا۔ شی از مائی کزن، سو بیہیو یور سیلف فارس۔ خیام نے دانت چبا کے اسے دیکھا تو وہی بولا، بچی پلس کزن۔ وہ ہنوز بدتمیزی سے بولا، مگر اس بار خیام نے اسے مکہ جڑنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اوہ واٹ! خیام سب ان دونوں کو پکڑ رہے تھے جو ایک دوسرے کے گریبان تک آ چکے تھے۔ نورے کا نام مت لینا، اب خیام دھاڑا۔ فبیہا ڈر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنے طیش میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ فارس اپنا ٹوٹا جبڑا لے کے گر پڑا اور راستے میں تھا جب اسے فبیہا کی کال ملی۔ خیام تم ٹھیک ہو؟ تم اس بغیرت انسان کی بات پہ ہنس رہی تھی، اس کے بعد بھی مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ وہ آتش فشاں ہو رہا تھا۔ خیام لینگویج پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ فبیہا شوق میں تھی۔ وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ تم اچھے سے جانتی ہو میرے نکاح کی خبر پھیل چکی ہے ہمارے سرکل میں۔ وہ فارس اسی وجہ سے نوری کو بیچ میں لا رہا تھا، اور تم اس وقت بہت انجوائے کر رہی تھی، اب جاؤ کرو انجوائے۔ خیام نے غصے سے فون کاٹا۔ آج اس کی غیرت پورے طور پر جاگ گئی تھی۔ کوئی کیسے اس کی بیوی تک آ سکتا ہے؟ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی خیام کا جاذب چہرہ اسے نظر آیا۔ وہ نکاہت سے مسکرا دی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ محبت سے نورے پر جھک گیا۔ درد ہو رہا ہے جسم میں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اب ہی ٹھیک ہو جائے گا، دوا ہے۔ ٹرپ سے ہمت رکھو، مائی اسٹرانگ پارٹنر۔
خیام نے اس کا ماتھا چوما۔ آپ؟ نرس نے ڈرپ چینج کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کا ہسبینڈ ہوں، آپ کائنڈلی اپنا کام کریں۔ خیام نے ٹکا سا جواب دیا تو نرس منہ کھولے باہر چلی گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے خیام۔ نورے کی آواز دھیمی تھی، لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ خیام نے خود کو اس کے قریب کیا۔ مجھے اب فبی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ آپ کی دوست۔ اچھا، اور؟ خیام نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ آپ کا گھر اچھا لگتا ہے؟ وہ اٹک رہی تھی۔ ہمارا گھر نورے، وہ تمہارا بھی ہے۔ خیام نے محبت کے پھول برسائے۔ بھی جان سے بھی بہت پیار کرتی میں، اور مجھ سے؟ خیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بھی جان کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ بولا ہے۔ کیا؟ آئی لو یو خیام، نورے نے بول کے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا۔ خیام کے کاندھوں سے کوئی بوجھ ہٹا تھا اور اس سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کا پسندیدہ بن گیا تھا، جو کبھی اس کی ناپسندیدہ تھی۔ یہ دل کی بازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کب پلٹ جائیں پتہ نہیں چلتا۔ ادا آئی جفا آئی، غرور آیا حجاب آیا، ہزاروں آفتیں لے کر حسینوں پر شباب آیا۔ اب میں کچھ کہوں؟ خیام نے اس کے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آئی لو یو ٹو، لو یو مور، اس نے گرم جوشی سے باقاعدہ اظہار محبت کیا۔ نوری کی دھڑکنیں اتھل پتل ہو رہی۔ قرب کا یہ لمحہ اسے حاصل زندگی لگا۔ وہ ایک دم اچھا محسوس کرنے لگی۔ بیمار کو قرار آ گیا تھا، کئی دیواریں آج گر چکی تھی، اب کچھ انکہی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرائے جا رہے تھے۔ خیام نے خود کو ٹین ایج میں محسوس کیا، پہلا پیار والی فیلنگز، اور نورے یکدم بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار، گہری۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، مگر ڈاکٹرز کے آنے سے ان کا ٹرانس ٹوٹا۔ یہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی ہیں، اگر یہی پروگریس رہی تو آپ انہیں کل ہی گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں نورے کا معائنہ کر رہی تھی۔ جو نرس کچھ دیر قبل کمرے سے نکل کر گئی تھی وہی ساتھ آئی تھی اور ڈرپ بدلتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ نورے تو نورے، خیام تک شرما گیا۔ 2 سال بعد۔ صحیح سے ناشتہ کرو نورے، پیپر میں کمزوری ہوگی ورنہ۔ تہمینہ اسے باقاعدہ ٹھونس رہی تھی۔ آج اس کا بورڈ کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ جلد از جلد جا کے گھر واپس آنا چاہتی تھی کیونکہ خیام نے آؤٹنگ کا پلان بنا رکھا تھا اور اسے شاپنگ بھی کروانی تھی۔ ببی پلیز ڈو می اے فیور، خیام کی کال پہ عجلت بھری آواز ابھری۔ ہاں بولو ڈیئر، فبی کا لہجہ کھنکھناتا ہوا تھا۔ یا تم سینٹر سے نورے کو پک کر کے شاپنگ کروا دو۔ میں نے اسے آؤٹنگ کا پرومس کیا تھا مگر مشکل لگ رہا ہے، ضروری شاپنگ ہے، تم کروا دو، باقی گھمانے کا میں دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے میں جوائن کر لوں تم لوگوں کو مال میں۔ وہ سینٹر پہ ویٹ کر رہی ہوگی، میں نے منع کیا تھا اسے کہ گھر نہ جائے، ڈرائیور کی جگہ میں آؤں گا۔ اوکے اوکے ریلیکس، آئی ول مینیج آل تھنگس۔ تو مال آ جانا، مجھے سینٹر کی لوکیشن بھیجو، میں جاتی ہوں۔ فبیہا نے چٹکی بجا کے مسئلہ حل کر دیا۔ سو نائس آف یو یار، خیام متشکر ہوا۔ اچھا اب شکریہ ادا ہوا کرے گا، فبی نے طنز کیا تو مسکرا دیا۔ اوکے میں سینڈ کرتا ہوں۔ خیام کو ڈر تھا دیر زیادہ نہ ہو، نورے کی پریشانی اسے برداشت نہیں تھی، مگر سب سے بڑی پریشانی کو وہ خود اس کے پاس بھیج رہا تھا۔ وہ تھکی ماندن شاپنگ سے واپس آ کر صوفے پر آری ٹچھی لیٹی تھی جب مسز نجف لکھانے پر چلاتی اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ آ گئی اپنے بوائے فرینڈ کی بیوی کو شاپنگ کروا کے۔ ان کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ وہ بچی ہے، کم آن مام، فبیہا نے چڑھ کے جتایا۔ آج بچی ہے کل وہ بڑی ہو جائے گی، اور تم بوڑھی، وہ بھی جتاتے ہوئے بولی۔ بیٹی کی یہ خواری ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، مجھ سے سیٹل دیکھنا چاہتی تھی۔ سو واٹ، خیام بھی بوڑھا ہوگا میرے ساتھ، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میری جان۔ انہوں نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا۔ فبیہا کا فون بجا تھا، شارق کی کال تھی اس وقت۔ وہ حیران ہوئی۔ نجف بھی بھانجے کی کال پہ الرٹ ہوئی۔ کیسی ہو فبی؟ شارق نے اپنائیے سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سنانا یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان تم سے ملنے۔ شارق نے لہجے میں محبت سم ہو کر کہا۔ اوہ گریٹ، ضرور آؤ، تمہاری خالہ کا گھر ہے، مگر صرف میرے لیے آ رہے ہو تو اپنے پیسے خرچ نہیں کرنا، میں خیام سے نکاح کر رہی ہوں۔ اس نے شارق کو سناتے ہوئے ماں پہ بم پھوڑا۔ وہ لیٹ نائٹ گھر میں داخل ہوا تھا اور حسب توقع نورے کو اپنا منتظر پایا۔ آپ آئے کیوں نہیں؟ وہ سخت ناراض تھی، اسے آئیڈیا تھا۔ اس نے اس کی ناراضگی کم کرنے کی کوشش کی۔ فبی نے کروا دی سب شاپنگ؟ نورے جی۔ خیام نے سب چھوڑ کے اسے تھاما اور خود اس کے سامنے آن بیٹھا۔ نورے تو مجھے کیسا انسان سمجھتی ہوں؟ خیام نے اس کا امتحان لینا شروع کیا۔ بہت اچھا، سب سے اچھا، اور اگر میں کہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں، میں نے بہت برے کام کیے، پھر؟
نو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ خیام میں تمہارا شوہر نور ہے، مگر میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا تھا میں اس کا شوہر بنوں گا۔ اب بتاؤ، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ وہ میری وجہ سے روئے گی تو میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ خیام نے اسے دیکھا جس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کس سے وعدہ کیا ہے آپ؟ اس نے آنسوؤں کو روکا مگر ناکام رہی۔ نورے کو روتا دیکھ کر اسے خود سے مزید نفرت ہوئی۔ فبیہہ سے؟ آپ کی دوست؟ وہ حیران تھی۔ وہ دوست بھی ہے اور گرل فرینڈ بھی۔ خیام کا سر مزید جھک گیا۔ آپ کرنا چاہتے ہو؟ نورے نے پوچھا۔ نہیں اب نہیں، مگر وعدے کی پھانس اٹک کر رہ گئی ہے۔ یقین کرو میں نہیں جانتا تھا حلال کی لذت کتنی ہے، ورنہ کبھی فبیہہ سے حرام کا رشتہ نہیں بناتا۔ نورے فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے۔ دادا جی کہتے تھے مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کو تو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے۔ نورے تم بہت معصوم، بہت عظیم ہو، شاید اسی لیے اللہ نے میرا دل تمہاری جانب پھیر دیا، ورنہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیام نے مسکرا کر اسے بتایا، میں آپ کا ساتھ ہمیشہ ہوں، آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ میں ان کی عزت کروں گی، آپ کی گڈ گرل ہوں میں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ خیام اس کی محبت کے بوجھ تلے دب سا گیا تھا۔ حال شاری پاکستان آیا ہوا تھا مگر اس نے ہوٹل میں قیام کر رکھا تھا۔ فبیہہ کو پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ روڈ ہو گئی تھی، اس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ شارق سے ملنے اس کے ہوٹل۔ شکر ہے تمہیں میرے بھانجے کا خیال آیا۔ شارق کی پسند ہو تم، مگر تم کو تو دوسری بیوی بننا ہے، کسی کی شوق سے بنو، افسوس کرنا پھر۔ خیام مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واقعی وہ محبت کرتا تھا؟ حقیقت میں آ جاؤ۔ فبی باہر کی جانب بڑھی۔ اس کا رخ شارق کے ہوٹل کی طرف تھا۔ گاڑی ہلکی سپیڈ سے رواں تھی۔ اس کا ذہن بھی ماضی میں رواں دواں تھا۔ ان گزرے سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اکثر نورے سے ملتی ہوں، نورے کا اخلاق اب اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ تم اپنے ہوش میں ہو قیام؟ تمہارے سر سے اس فبی کا بھوت نہیں اترا؟ نورے کا سوچا ہے؟ اس کی اجازت ہے، وہ بولا۔ وہ جانتی ہے وہ کون ہوتی ہے اجازت دینے والی؟ میری بیوی ہے۔ تم نے کیا کہا ہے میری معصوم سی بچی سے؟ کہ وہ مان گئی؟ صرف وہ ذمہ داری ہو گئی، محبت بس نورے ہے۔ کل میرا نکاح ہے شارق، مبارک ہو۔ مسکرا کے بولی۔ میری طرف سے آؤ گے؟ نکاح میں ماما بابا نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ضرور آؤں گا۔ فبیہہ میں ٹھیک کر رہی ہوں نا؟ شارق اس نے ایک دم پوچھا۔ نہیں، تم ایک اچھے بھلے کپل کے بیچ آ رہی ہو۔ بیچ میں؟ وہ آ گئی، فبیہہ نے تڑک کے بولا۔ نہیں وہ خود نہیں آئی، اس کی قسمت ہے یہ، اور تم زبردستی خیام کی قسمت بننا چاہ رہی ہو۔ خیام نے مجبوری میں نکاح کیا تھا اور اب وہ مجھے کہیں سے مجبور نہیں لگتا۔ فبیہہ کب تک آنکھیں بند رکھو گی؟ شارق نے اسے آئینہ دکھایا۔ تم حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو، گناہ پہ گناہ کر رہی ہو، ایک کپل کو توڑ رہی ہو بس۔ کل نکاح میرا آنا ہو تو آ جانا، اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں۔ شارق سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تہمینہ خاموش تماشائی بن گئی تھی۔ انہیں نورے سے شکوہ تھا، اس نے سب باتیں ان سے چھپائیں۔ خیام نے کل کے نکاح کا ارینجمنٹ ریحان کے گھر کرایا تھا اور وہ نورے اور اپنے کمروں میں بند تھے۔ نورے کو اس وقت صرف تنہائی درکار تھی۔ فجر تک وہ صرف سجدہ ریز رہی۔ اللہ مجھے صبر دے، اگر یہ تیرا فیصلہ ہے، مجھے اور میرے شوہر کو اس سے بچا لے، اس کی فریاد سن لے جس کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ وہ رو دی۔ صبح 10 بجے خیام پورچ میں دکھائی دیا اور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ سفید شلوار کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ خیام نے اوپر نظر کی تو وہ پردے کے پیچھے جا چھپی۔ اسے دیکھ لیتی تو شاید روک لیتی۔ اس نے خیام کا سامنا نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے بڑھ چکا تھا۔ نورے کے دل کو دھچکا سا لگا۔ دلہن کو بلاؤ، نکاح خوان نے تیسری بار اصرار کیا۔ خیام فبیہہ کا نمبر مسلسل ٹرائی کر رہا تھا مگر جواب ندارد، شاید راستے میں ہو۔ اس وقت لانچ میں فبیہہ داخل ہوئی دلہن والے حلیے سے۔ آری کہاں رہ گئی تھی؟ آؤ بیٹھو۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ فبیہہ نے خیام سے پوچھا۔ اسی لیے بیٹھا ہوں یہاں۔ اور یہ سب بھی؟ خیام نے خود پہ قابو رکھا۔ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ دیر ہو رہی۔ خیام کو غصہ آ رہا تھا۔ میں نہیں کروں گی جب تک نہیں بتاؤ گی۔ وہ بضد تھی۔ چپ کر جاؤ فبیہہ، سر پھٹ رہا ہے میرا۔ وہ بے قابو ہوا۔ میں یہ نہیں کر سکتی خیام۔ خیام سمیت سب کا منہ کھل گیا۔ میں یہ تب کرنا چاہتی تھی جب تم مجھ سے محبت کرتے۔ جب محبت ہی نہیں رہی تو کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں فرشتہ بن رہے ہو اب اس نورے کو دکھانے کے لیے؟ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو؟ وہ مہان ہے اور میں شیطان ہوں؟ نہیں خیام، میں نے محبت کی، تم نے بھی کی تھی،
مگر وقتی تم مرد بڑے بغیرت ہوتے ہو، بہت گھٹیا۔ تمہیں تمہاری نور مبارک۔ یہ گھر والیوں کو اپنے شوہروں پر بڑا ناز ہوتا ہے، میں بھی ناز کرنا چاہتی ہوں، گھر والی بننا چاہتی ہوں، اس کی جو صرف میرا ہے۔ میں ایک بٹے ہوئے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نورے کو بتاؤں گی میں بھی اچھی لڑکی ہوں، تمہاری ماں کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا، ہم تینوں کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی۔ مزید وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ فبیہہ میں واقعی گھٹیا اور بغیرت ہوں، مجھے اللہ نے موقع دیا اپنی غلطی سدھارنے کا۔ اللہ سب کا ہے، صرف میرا یا تمہارا نہیں، نورے کا بھی، شارق کا بھی۔ ہمارے گناہوں کی سزا وہ دونوں کو نہیں دینا چاہتا۔ جیسے مجھے نورے سے محبت ہو گئی، مجھے یقین ہے جلد تمہیں بھی شارق سے ہو جائے گا۔ میری دعا ہے۔ قیام کی آنکھیں اس کا چہرہ بھگو رہی تھیں۔ فبیہہ کے قدموں میں گرا، وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ ایک لڑکی کو یوز کرنا، اسے بیچ راستے چھوڑ جانے کا، وہ یہ نادم تھا۔ فبیہہ کو سکون مل گیا، اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ آج ہوا تھا۔ وہ ایک اچھی تربیت کا مرد تھا جس نے اپنا قول آخر تک نبھایا تھا۔ اس سے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے۔ آج اسے محبت کا فرق سمجھ آ گیا تھا۔ آج قیام دورانی اور نورے آقا کا ریسیپشن تھا، شہر کی ساری کے موجود تھی۔ تہمینہ دورانی مسکراتے ہوئے سب مہمانوں سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ فبیہہ اور شارق بھی ولیمے میں شریک تھے۔ فبیہہ نے شارق کے ساتھ آسٹریلیا سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قیام اور نورے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے قیامت ڈھا رہے تھے۔ شارق اور فبیہہ ساتھ اسٹیج پر چڑھے اور سیلفی لیتے ہیں۔ ریحان نے موبائل آن کیا تو فبیہہ مسکرا کے قریب ہو گئی۔ تصویر من میں بسی، یار کی تسبیح پڑھی تیرے پیار کی۔ دل پہ میرا تیرے دل سے جا ملا، رب سے جس کو مانگا تو وہ صلہ ہے، تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے، پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو، ہم ستائے ہوئے ہیں۔ وہ روم میں داخل ہوا تو نورے کی جان حلق میں آ کر اٹک گئی۔ شرمایا جا رہا ہے؟ قیام دھیرے سے چلتا ہوا اس کے مقابل بیٹھا۔ ہاں، آپ میری کون؟ قیام نے معصومیت سے پوچھا۔ بیوی، نورے کی مری مری آواز نکلی۔ تو بیوی اتنی دور کیوں ہے؟ پہلے منہ دکھائی دے۔ سب تمہارا ہی تو ہے جان۔ کمرے میں پھولوں کی مہک ان کے سرسراتے بدنوں کو مہکا رہی تھی۔ آج محبت کا خراج وصول ہو رہا تھا جس نے عمر اور جسم کا ہر فاصلہ مٹا دیا تھا۔ تو میرے پیارے ڈز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جڑے رہیں ساتھ، ویڈیو کو فل واچ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔